اوور 30,000 مدرسے ہیں پاکستان میں. 2.5 ملین اس میں بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. 30,000 پلس مدرسوں میں سے جو وائلنٹ ایکسٹریمزم کی طرف لے کے جاتے تھے وہ 100 سے بھی کم ہے. اب حکومت پاکستان نے اور ہم سب نے مل کے جو کے ساتھ سپورٹ ادارے ہیں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان مدرسوں کو مین اسٹریم کیا جائے. اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے اور ان تمام مدرسوں کو منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر کر دیا. اسلام کی اور دین کی تعلیم جیسے ہے ویسے چلتی رہے گی لیکن ہیٹ سپیچ نہیں ہوگی. جہاں تک ان کے اپنے سلیبس کی بات ہے ایک کمیٹی پرائم منسٹر نے بنائی منسٹری آف انٹیریئر اور ایجوکیشن کے ساتھ مل کے اس پہ کام ہو رہا ہے. جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے وہ اس کمیٹی کے ساتھ مل کے اس کے سلیبس میں کنٹمپریری سبجیکٹس ڈالے گی. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے DGISPR جنرل میجر آصف غفور صاحب کی پریس کانفرنس کی. انہوں نے بہت تفصیل سے بات کی فیٹف کے حوالے سے اور ساتھ میں جو ہمارے پاکستان کے اندر وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے اور اس کے لیے پاکستانی حکومت اس وقت کیا قدم لے رہی ہے. انہوں نے بتایا کہ اس وقت ملک کے اندر 30,000 مدرسے ہیں اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان مدرسوں کو مین سٹریم کیا جائے گا. اور اس مین سٹریمنگ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جو دینی تعلیم دی جا رہی ہے وہ تو دیتے ہی رہیں گے مگر ساتھ میں جو نارمل ایک پڑھائی ہوتی ہے عام اسکول کے اندر ہوتی ہے وہ بھی وہاں کے بچوں کو دی جائے گی تاکہ جب وہ اس مدرسے سے نکلیں تو ان کے پاس بھی وہی امپلائمنٹ اپرچونٹیز ہوں جو باقی ملک کے بچوں کے پاس ہوتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان 30,000 مدرسوں کے اندر صرف شاید 100 ایسے مدرسے ہیں جہاں شدت پسندی کی تعلیم دی جاتی ہے یا ٹریننگ دی جاتی ہے. انہوں نے ایسا ظاہر کیا کہ یہ مدرسے جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر لیے گئے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایت پہ قائم ہونے والی ایک کمیٹی ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے بھی بندوبست کر رہی ہے. مگر جو ایجوکیشن کا پروجیکٹ ہے اور جو پڑھائی جہاں یہ سلیبس انٹروڈیوس کرنا ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ منسٹری آف ایجوکیشن جو ہے اس کو اوورسی کرے گی اور پورے ملک کے لیے کرے گی. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ مدرسوں کی مین سٹریمنگ کی بات کی گئی ہے. نیشنل ایکشن پلان اور اس سے پہلے بھی اس طرح کی گفتگو بہت ہوئی ہے اور پچھلی حکومتوں نے بھی ایسی کوششیں ضرور کی ہیں مگر کہیں نہ کہیں مدرسوں کی طرف سے اس طرح کا ریزسٹنس آیا کہ یہ ایفرٹ شروع تو ہوا مگر کسی لاجیکل اینڈ تک نہ پہنچ سکا. اس دفعہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہماری منسٹری آف ایجوکیشن اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کیا سچ مچ کوئی افیکٹو سٹیپس لے سکتی ہے اور ان کی مین سٹریمنگ ہو سکتی ہے. دماغ میں رکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ اس دفعہ اپوزیشن کی طرف سے بھی اس قسم کے پروجیکٹس کے اوپر کچھ ریزسٹنس آئی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کی بہت تنقید کی ہے. اس کے علاوہ تھوڑی سی بات ہم اکانومی کے بھی کریں گے کہ آصف علی زرداری صاحب جو آج کورٹس میں پیش ہوئے انہوں نے وہاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریمارک کیا کہ نیب اور معیشت جو ہے وہ اکٹھے نہیں چل سکتے. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شفقت محمود صاحب جو وفاقی وزیر تعلیم ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. سر تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ جو آج DGISPR کی پریس کانفرنس تھی اور انہوں نے ان کے بقول تو آپ بہت کام کر رہے ہیں ان سب چیزوں پہ تو کچھ تفصیل ہمارے سے بھی شیئر کریں. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جن کو پہلے کہنا ضروری ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے سارے تعلیم کا معیار جو ہے اس کو بہتر کرنا ہے. بالکل صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ایک یکساں تعلیمی نصاب کی بات ہم بڑی دیر سے کر رہے ہیں. ہماری جماعت کوئی 8 سے 8-10 سال پہلے سے یہ بات کر رہی ہے اور جب یکساں تعلیمی نصاب ہوگا تو آٹومیٹکلی ہر کوئی قومی دھارے میں آئے گا چاہے وہ مدرسے ہوں چاہے سرکاری اسکول ہوں انگلش میڈیم اسکول ہو سارے قومی دھارے میں ایک ہی دھارے میں آ جائے گا. تو اس سلسلے میں یہ مین سٹریمنگ اسی پروجیکٹ کا حصہ ہے. اسی پروجیکٹ کا حصہ ہے اور ہاں اس کے کچھ اور اٹینڈنٹ چیزیں بھی ہیں. مثال کے طور پہ کہ کسی جگہ بھی اگر کسی کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے فرقہ واریت کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے اداروں کے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہے تو وہ بھی ضروری ہے کہ وہ بھی نہ ہو. تو ایک تو بالکل پازیٹیو چیز ہے کہ ہم ایسا نصاب لانا چاہتے ہیں جو کہ ہر کسی پہ لاگو ہو اور لیکن تھوڑا سا کچھ چیزیں کے بارے میں شاید کلیئرٹی نہیں ہے. وہ اگر کلیئرٹی آ جائے تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ جو 30,000 مدرسے ہیں اپروکسیمیٹلی اس میں سے زیادہ تر مدرسے جو ہیں وہ کلاس 8 یا کلاس 10 میں بچوں کو لیتے ہیں.
اچھا کلاس ہمارا جو ایک نارمل اسکول کا کلاس 8 یا کلاس 10 کا بچہ ہوگا. ہمارے ذہن میں ایک جب تصور مدرسے کا آتا ہے تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ 5ویں کا بچہ جو ہے وہ مدرسے میں جا رہا ہے, وہیں پہ ہاسٹل میں رہ رہا ہے. ایسے مدرسے بہت کم ہیں. صحیح. تقریباً 70 سے 80% مدرسے ایسے ہیں جو کہ آپ سمجھیں کہ ایک ینگ اڈلٹ کو لیتے ہیں, یعنی کہ 13-14 سال, جو 8 پاس کی ہو یا ایون میٹرک پاس کی ہو. تو وہ تقریباً ایک مدرسے میں کتنے عرصے کے لیے اس قسم کے بچے اس کے بعد پھر ان کی تعلیم درس نظامی کی تعلیم شروع ہوتی ہے. اور وہ کتنے عرصے کے لیے ہوتی ہے؟ تقریباً آپ سمجھیں کہ اگر 8ویں میں آیا تو 8 سال, اگر ادروائز وہ 6 سال درس نظامی کی جو تعلیم چلتی ہے. بہرحال اس میں بیسکلی سینگ کہ وہ وہاں آپ کو پھر وہاں ان کو میٹرک یا ایف اے کی تعلیم کا سلیبس ان کو گزارش یہ ہے نا کہ ہم یہ کریں گے, ہم یہ کر رہے ہیں, ایک تو سارے اسکول جو ہے نا ان سب کے لیے ہم ایک یکساں تعلیمی نصاب جو ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں مدرسے جو ہے وہ ایک انفارمل مدرسہ سسٹم ہے جو کہ کلاس 8-10 تک ہے, جس کا تعلق لوکل مساجد سے ہے جہاں بچے جاتے ہیں. وہ آپ کے پروجیکٹ کا حصہ نہیں ہے, وہ ٹیکنیکلی مدرسے نہیں ہیں. صحیح. کیونکہ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں, حفظ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یو آر لوکنگ ایٹ دی ادر مدرسہ. بٹ وی آر لوکنگ ایٹ ایوری تھنگ. اچھا صحیح. سو اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ جو بھی بچہ 8ویں تک ایک نیشنل سلیبس پڑھتا ہے اور اس کو امتحان دیتا ہے 8ویں کا یا 10ویں کا, اور 8ویں کے امتحان سرٹیفکیشن نہیں ہو رہی لیکن ویسے سارے صوبوں میں ہو رہے ہیں. انفیکٹ کچھ صوبوں میں 5ویں کا امتحان بھی ہو رہا ہے. سو اس لیے یہ ایک نارمل تعلیم کا. اس کے بعد آپ سمجھیں کہ آ گیا جو بچہ مدرسے میں آیا, اس میں اب ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ جو ان کے جو ڈگریز ہیں جن کو وہ عامہ خاصہ اس طرح کے نام ہیں ان کو HEC یا ایکولنس نہیں ملتی, اس لیے کہ ان کا سلیبس جو ہے اس کا نارمل سلیبس سے کوئی تعلق نہیں. تو آپ وہاں نارمل. اب ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ جو میٹرک کا امتحان ہوگا یا FA کا ہوگا یا جو بھی اس کے اندر جو دینی مضامین ہیں وہ بھی ہوں گے, اور اس میں کچھ انگریزی یا کچھ 2-4 مضامین 2-3 مضامین اور بھی ہوں گے. مگر 2-3 مضامین سے تو شفقت صاحب ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ میٹرک کا امتحان یا FA کا امتحان دینے کے قابل ہو جائیں گے نا. آپ کو تو پورا سلیبس پڑھانا پڑے گا. پورا ہم بیٹھ کے ورک آؤٹ کریں گے. لیکن اگر آپ دیکھیں نا ایسے دیکھیں. اچھا, if I can just move on to say کہ ایک چیز ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ جب آپ کسی کو ڈاکٹر بناتے ہیں, کسی کو انجینئر بناتے ہیں, کسی کو آپ جو بھی اسپیشلائزیشن وہ کلاس 12 سے شروع ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی کلاس 12 کے بعد مفتی بننا چاہتا ہے یا کوئی عالم بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک پورا طریقہ کار ہے, لیکن اس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ہمارے باقی سلیبس کے مضامین ہیں وہ بھی ساتھ پڑھائیں. اچھا, اب یہ بتائیں کیونکہ جیسے یہ ہم نے ماضی میں اس طرح کے بہت ایفرٹس دیکھے ہیں. پچھلی دفعہ جب نیشنل ایکشن پلان کے بعد PMLN کی حکومت نے یہ کرنے کو کہا تو وہ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ منسٹری آف ایجوکیشن سے شروع ہوا, پھر انہوں نے کہا جی یہ تو ایجوکیشن جو ہے یہ صوبوں کا سبجیکٹ ہے, پھر وہ ریلیجس افیئرس کے پاس گیا اور وہ کہیں اسی کنفیوژن میں وہ بات بیچ میں ہی رہ گئی. تو اس دفعہ ہیو یو ریچڈ آؤٹ ٹو دا مدرساز, آپ کی کوئی اور ان کی طرف سے رسپانس کیا آیا ہے؟ ہم نے ان کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے, وفاق المدارس کے ساتھ بھی. جو مدرسے ہیں نا ان کو کنٹرول کرتے ہیں 5 وفاق. بالکل. تو وفاق المدارس سے بھی ہماری بات ہوئی ہے. اس کے بعد جو الگ الگ بھی علماء کرام جو ہیں ان سے بات میری ہوئی ہے, اور میرا خیال ہے کہ مجھے لوگوں کو سن کے حیرانی ہوگی کہ مجھے وہاں سے کوئی ریزسٹنس نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں اگر کوئی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر انجینئر بننا چاہتا ہے تو بالکل بنے. وہ ایسی کوئی بات نہیں. آپ نے شروع کے اندر آپ منسٹر بنے تھے, لیکن ایک بات آپ نے پہلے کی تھی, میں وہ لکھ دوں, وہ اس کا عرض کر دوں کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس سارے معاملات کو ابھی تک دیکھ رہی ہے. اور جو جنرل صاحب نے یہ ذکر کیا کہ دا گورنمنٹ ول میک شور کہ کوئی ہیٹ سپیچ نہ ہو, تو اس کے لیے
آپ نے اگر ان بورڈز وغیرہ سے بات کی ہے تو کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کہ وہ جو اپنا دینی سلیبس بھی ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے، اور اگر وہ تیار ہوئے ہیں تو اس کو آپ کیسے مانیٹر کریں گے کہ ہیٹ سپیچ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز وہ مدرسوں میں نہ سکھائی جائے؟ دیکھیں ایک چیز تو میں کہوں گا، کام تو نہیں ہے، ایک چیز تو میں یہ کہوں گا کہ ہم صرف مدرسہ کے اوپر فوکس نہ کریں، باقی اسکولوں میں بھی بہت عجیب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ اس طرح اگلے دن if I can just give you an example کہ کسی صاحب نے ٹویٹ کی تھی اور ایک بہت مشہور اسکول کا انہوں نے نام لے کے کہا کہ وہاں جو ان کا استاد تھا وہ ہر وقت بچوں سے جہاد کی بات کرتا تھا، and he even convinced two students to go to Kashmir. اور بھی کئی باتیں ہیں جو ہر جگہ پہ ہیں، لیکن ہمیں وہ چیز کرنی چاہیے جو کہ سب کے لیے، مثال کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اگر بچوں کو پڑھانا ہے تو آپ کو رجسٹر ہونا چاہیے، چاہے آپ انگریزی پڑھا رہے ہیں، چاہے آپ جو بھی اسکول چلا رہے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ بغیر ریاست کو بتائے ہوئے ایک لائسنس لیے ہوئے، سو اس کا مطلب ہے کہ سارے اس دھارے میں آئیں گے۔ اور اس کے بعد جہاں تک ہیٹ سپیچ کا تعلق ہے یا نفرت پھیلانے کا تعلق ہے، ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ویسے بھی اس چیز کا دھیان رکھتی ہے، اور اب وہ مزید اس کا دھیان رکھے گی کہ کہیں پہ اگر ایسا ہوگا تو ہم اس کو، اگر کہیں پہ ایسی تو اس کو ہم ڈی رجسٹر کر دیں گے۔ اور جو وہ سلیبس کو تو نہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز دیکھ سکتی، وہ تو صرف اس طرح کی چیز دیکھ سکتی ہیں۔ سلیبس کی تو انفورسمنٹ بڑی آسان ہے نا، اس کا تو آپ کا جو کنٹرولنگ میکینزم ہے وہ امتحان ہے، کیونکہ اگر آپ امتحان لیتے ہیں اور آپ کا امتحان کا رزلٹ 0 آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو سلیبس میں آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ نہیں پڑھ رہے، لیکن اگر آپ کا رزلٹ صحیح آتا ہے، اور بائی دا وے یہ سب پہ لاگو ہے۔ مثلا اگر آپ چاہتے ہیں کہ قومی نصاب ہو اور 5ویں کا آپ امتحان لیتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بچے جو ہیں یہ قومی نصاب پہ تو ہم بحث پہلے کر چکے ہیں۔ جی ناظرین، یہاں لینا پڑے گا ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم شفقت محمود صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے، مگر ہم بات کریں گے تھوڑی سی سیاسی منظرنامے کی۔ اسٹے ود اس۔ یا تو نیب چلے گا یا پھر اکانومی چلے گی، دونوں ساتھ نہیں چلتے۔ حکومت کی طرف دیکھتے ہیں تو حکومت کی کوئی سمت نظر نہیں آتی۔ پچھلے وقت کا رونر ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ میں نے اتنی دگرگوں حالت کبھی نہیں دیکھی۔ آج جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں وہ خوفناک ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہم گفتگو کریں شفقت محمود صاحب سے۔ جی شفقت صاحب، یہ بات جو آج آصف علی زرداری صاحب نے کی کہ یا اکانومی چل سکتی ہے یا نیب چل سکتی ہے، یہ آواز اور یہ تنقید اب بہت کیا کہہ سکتے ہیں معاشرے کے کافی کونوں سے آ رہی ہے، بٹ لگتا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس کو رجسٹر کر رہی ہے کہ اتنا اگریسو اکاؤنٹیبلٹی کیمپین کے ہوتے ہوئے اکانومی کیسے ریکور کرے گی؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کا تو جو مقصد ہے وہ بڑا کلیئر ہے نا، کہ ہماری لوٹ مار جو ہے اس کی وجہ سے اکانومی آگے چل رہی تھی، کیونکہ یہ لوٹ مار کر رہے تھے، اکانومی بہت آگے چل رہی تھی، اور اگر اب ان کی لوٹ مار بند ہوئی ہے تو اکانومی بیٹھ جائے گی۔ مطلب خدا کا خوف کیا جائے۔ یہ جو حمزہ ہے، ان کے علاوہ بھی، بلکہ اسد عمر صاحب نے بھی اپنے آخری جو دیکھیں، میں پہلے ان کی بات تو کر لوں نا۔ یہ جو حمزہ ہے، اس کی فیملی، حمزہ شہباز شریف، $26 ملین ان کو باہر سے آئے ہیں، جس کے بارے میں کوئی ان کے پاس ایک شہادت نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آئے۔ یہ لوٹ مار کا پیسہ باہر بھیج کے اس کو ری سائیکل کر کے واپس لاتے رہے۔ سو ان لوگوں کو تو تکلیف ہے کہ اگر ان کے ہاتھ پڑ رہا ہے۔ آصف زرداری نے اربوں روپے بھیجے۔ دوسری طرف سے کرٹیسزم آ رہا ہے، اس کی بھی تو بات کریں نا۔ کرٹیسزم دیکھیں نا، جو ایک عام بزنس مین کا پرابلم ہے اس کو ان ڈاکوؤں کے پرابلم سے پلیز کمپیئر نہ کریں۔ نہیں، میں نے بالکل، میں نے کہا یہ آصف علی زرداری صاحب نے جو بات کی ہے یہ اور لوگ بھی کر رہے ہیں۔ عام بزنس مین کا جو پرابلم ہے وہ تو یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ بہت سختی کریں گے ٹیکس کے معاملے میں، اگر آپ لوگوں کو، اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں، میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں، نہ ہی میری یہ شعبہ ہے، پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکس بیس بڑا ہو، لیکن جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے اس کے ساتھ ہمیں تھوڑا طریقے سے چلنا چاہیے۔
اور یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بغیر پتہ کیے گھروں میں گھس جائیں. تھوڑے سے تو ٹیکس پیئر ہیں. ہماری ساری کوشش جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے. تو وہاں تک تو میں اس سے اگری کرتا ہوں. بیوروکریسی بھی گھبرائی ہوئی ہے اکاؤنٹیبلٹی. اور دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرسنلی اگر کبھی مجھے موقع ملا تو نیب کے قانون میں ایک تبدیلی ضرور کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ 2 پرائیویٹ پارٹیز کے اندر کوئی اگر ڈسپیوٹ ہے یا لینے دینے کا چکر ہے تو وہ معاملہ نیب کے دسترس میں نہیں ہونا چاہیے. آپ نے نیب کے لاز کے اندر ترامیم کی بات کی, تو خبریں کچھ آ رہی ہیں کہ حکومت نے ریچ آؤٹ کیا ہے اور کچھ شاید نوٹس یا پوائنٹس بھی ایکسچینج ہوئے ہیں اپوزیشن کے ساتھ نیب کے لا کو چینج کرنے کے لیے. پرابلم اپوزیشن کا یہ ہے کہ یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں. اگر ان کا مقصد صحیح ہوتا تو پچھلے 10 سال میں 5 سال انہوں نے مل کے حکومت کی, 18ویں ترمیم اتنی بڑی آئین کو تبدیل کر دیا, تو اس قانون کو تبدیل کرتے ان کی نیت ٹھیک انہوں نے تو نہیں کیا نا, بٹ اب تو یور ان پاور, اب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کسی چیز کو ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں. یہ ہے کہ ان کا جو لوٹ مار کا پوچھ گچھ ہو رہی ہے وہ ختم ہو. میرا خیال ہے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں نیب کے قانون میں تبدیلی ہونی چاہیے, لیکن ان لوگوں کے جو ارادے ہیں نا وہ کوئی نیک نہیں ہیں. بہرحال اس میں لیڈرشپ بیٹھ کے فیصلہ کرے گی. اس کے اندر ترامیم جو آپ کے میری ذاتی رائے میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, جو کہ باقی ایک تو یہ ہے کہ جو آپ سمجھیں کہ پرائیویٹ پارٹیز کے ڈسپیوٹس ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. وہ بالکل ہی, مثلا ایک بندے نے نیب کے چیئرمین کے اریسٹ کے پاورز نہیں, مثلا ایک بندے نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی فلوٹ کی ہے, کچھ لوگوں نے لیا, وہ معاملہ پولیس جانے اور باقی چیزیں جانے, اور وہ چیزیں اس میں نیب وہاں ہونی چاہیے جہاں ریاست کا مال جو ہے یا سرکاری پوزیشن کو مس یوز کر کے اگر کوئی چیز کی گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اریسٹ سے پہلے, کیونکہ ان کے اپنے پروسیجر ہیں کہ پہلے ان کی انکوائری ہوتی ہے, پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے, تو ان کا کیس تقریباً تیار ہونا چاہیے جب اریسٹ, تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کے بعد 6 مہینے لوگ جیل میں رہیں اور ریفرنس ہی نہ فائل ہو. اس کے اندر شامل تفتیش کریں لوگوں کو. لیکن یہ اب میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں نا, یہ چیزیں جو ہیں پارٹی شوکت صاحب, یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ نیب کے لاز پہ ترامیم میں یو ریچ آؤٹ ٹو دی اپوزیشن, اس سے ایک اور بھی زیادہ اہم یا ایکولی اہم ایشو جو ہے وہ ملٹری کورٹس کا ہے. اس پہ بھی آپ کی حکومت نے کوئی فیصلہ کیا ہے کیا ان کو ریوائیو کرنا ہے؟ آر یو ریچنگ آؤٹ ٹو دی اپوزیشن؟ اس پہ تو چوروں کی کوئی اپنے انٹرسٹ نہیں ہوں گے نا, وہ تو ایک سیکیورٹی کا ایشو ہے, نیشنل سیکیورٹی کا. اس میں بھی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایکسٹینشن ہونی چاہیے, اور اس کی وجہ ہے. نہیں تو کیا آپ کی کیبنٹ میٹنگز کے اندر یہ بات نہیں ہوتی کہ اس کے اندر ابھی میرا خیال ہے یہ معاملہ آگے چلے گا. میں اس لیے ایکسٹینشن کی بات کرتا ہوں کہ جو ریفارمز لیگل سسٹم میں ہونے چاہیے تھے اوور دی لاسٹ, فواد چودھری صاحب when he was the information minister وہ ہمیں کنفرم کر کے گئے تھے کہ حکومت تو بہت سیریس ہے. آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک کچھ کلیئرٹی نہیں ہے. نہیں, کلیئرٹی ہے, لیکن میرا مطلب کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ اس کے بارے میں مذاکرات وہ ابھی شروع نہیں ہوئے. ایک لیٹر لکھا تھا ان کو شاہ محمود قریشی صاحب نے, انہوں نے جواب نہیں دیا. پھر ہم نے کہا جی آپ آئے, ہم آپ کو بریفنگ دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر آ کے پارلیمنٹ میں بریفنگ دے. سو وہ اپوزیشن دیکھیں نا, وہ کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈتی ہے معاملات کو آگے نہ چلنے کے لیے, کرنے کے لیے, لیکن ہم کوشش جاری رکھیں گے. صحیح. اور اس کے علاوہ کوئی ایسے لاز ہیں جو آپ نے حکومت نے ڈسکس کیے ہیں کہ ان میں چینجز کرنے ہیں, انٹروڈیوس کرنے ہیں؟ بہت سارے تو ہم آپ کے الیکشن سے پہلے کے وعدے سن رہے ہیں, بٹ ابھی تک ہمیں کوئی اپنا لیجسلیٹو ایجنڈا آپ نے نہیں لا منسٹر جو ہے وہ ابھی عنقریب اس کے بارے میں بریفنگ دیں گے. کس کو دیں گے, کیبنٹ کو یا پارلیمنٹ کو؟ نہیں, پارلیمنٹ کو دیں گے, جس میں 5-6 ایسے اسینشل لاز ہیں جن کے اندر تبدیلی جو ہے وہ فورسی کی جا رہی ہے. پرابلم بتاؤں کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کچھ آرٹیکلز بھی پڑھیں جو آج کل آ رہے ہیں کہ اگر آپ قوانین میں آسانی پیدا کریں گے تو کچھ طبقے جو ہیں وہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ ان کی جو روزی ہے اس پہ لات پڑتی ہے. تو بہرحال ہم نے تو عوام کے لیے کچھ کر رہا ہے, تو یہ اس کے بارے میں لا منسٹر جو ہے وہ بہتر بتائیں گے, لیکن یہ عنقریب آنے والا ہے. بہت بہت شکریہ شفقت صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین, ناؤ ول ٹیک اے شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو پولیو کیمپین کہتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ختم کر دی سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे पोलियो कैंपेन की। खबरें आई कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से जो पूरे मुल्क में पोलियो की कैंपेन चल रही थी उसको वक्त से पहले ख़त्म कर दिया गया। 2 रोज़ कबल ये खबर आई कि जो नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है उसने तमाम सूबों को 26 अप्रैल को एक अलर्ट जारी किया जिसमें कहा गया कि जो 2,70,000 पोलियो वर्कर्स इस वक्त फील्ड में हैं और कैंपेन चला रहे हैं उनको मना कर दिया जाए और सिक्योरिटी खदशात की वजह से उनका काम रोक दिया जाए। ये रेड अलर्ट आया आफ्टर द इंसिडेंट्स इन पेशावर एंड क्वेटा। पेशावर के अंदर बहुत पब्लिसाइज हुआ वो वाक़या कि जब एक स्कूल के अंदर बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाए जा रहे थे तो पहले ख़बर आई कि सब बच्चे बीमार हो गए और उन सबको हस्पताल दौड़ना पड़ा। दूसरे दिन फिर पता चला कि वो एक कैंपेन सी थी जो चलाई गई थी पोलियो की क़तरों के ख़िलाफ़ और उसका मकसद सिर्फ इतना था कि लोग घबरा जाएँ और एक रेजिस्टेंस पैदा हो कैंपेन के खिलाफ। उसके बाद बलूचिस्तान से ये खबर आई कि पोलियो वर्कर्स जब घर घर जा रहे थे तो एक पोलियो वर्कर को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया जबकि उनके जो साथी थी वो ज़ख्मी हो गई। इन 2 वाक़यात के बाद ये खबर आई कि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया और कैंपेन को रोक दिया गया। मगर उसके बाद जो फोकल पर्सन हैं पोलियो के बाबर बिन अता उनकी तरफ से ये वजाहत आई कि जो मुहिम रोकी गई है वो पोलियो के क़तरे पिलाने की नहीं थी मगर सिर्फ जिसको वो कहते हैं सैंपल्स कलेक्ट करने होते हैं, जो क्वालिटी एश्योरेंस सैम्पलिंग थी उसको रोका गया सिक्योरिटी खदशात की वजह से। मगर फिर भी सवाल ये रह जाता है कि इस दफ़े जो पोलियो कैंपेन चलाई गई मुल्क भर में उसकी इतनी कंट्रोवर्सी उस पर क्यों पैदा हुई और 2 इतने बड़े वाक़यात एक पेशावर के अंदर और एक बलूचिस्तान के अंदर हुआ जिसकी वजह से सिक्योरिटी खदशात इतने बढ़े कि कैंपेन को रोकना पड़ा चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बाबर बिन अता साहब जो वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो प्रोग्राम है। वेलकम टू द शो बाबर साहब। बाबर साहब सबसे पहले तो फिर हमें आप ये बताएं कि जो पोलियो मुहिम है क़तरे पिलाने की और ये जो एक मुश्किल सा लफ्ज़ है LQAS लॉट क्वालिटी एश्योरेंस सैंपलिंग, एग्जैक्टली, अब इन दोनों में हमें आप मतलब समझाएं और फिर हमें आप ये बताएं कि बंद क्या हुआ और क्या चलता रहा। 5 डे अफेयर होता है जी पोलियो कैंपेन। और अच्छा थोड़ा ये समझ लें कि पोलियो कैंपेन की इट्स अ फेडरली कंट्रोल इनिशिएटिव जो प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टली अंडर है और ये वजारत सेहत की तरह सूबों में डिवॉल्व नहीं हुआ। तो फेडरल में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो कि मैं हूँ मैं इसको ओवरसी करता हूँ और फिर ज़िले में ये सेहत इंतज़ामिया के मातहत नहीं होता, ये ज़िली इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि मल्टी सेक्टोरल है, आपको पटवारी भी चाहिए, आपको पुलिस भी चाहिए, तो वो डिप्टी कमिश्नर डिपार्टमेंट भी शायद आपके साथ काम कर रहा है जी, क्योंकि टीचर्स हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं कैंपेन्स में, कई रिफ्यूजल्स कवर करने में हर जगह होते हैं। पोलियो कैंपेन जी एक तो एक और भी मैं आपसे थोड़ी क्लैरिटी दूंगा। कल मैं एक शो पे था, वो कह रहे थे कि आप पहले पेशावर करें फिर कराची करें फिर लाहौर करें। पोलियो कैंपेन याद रखें ये हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल इम्यूनिटी नहीं है। ये नहीं कि मैं एक बच्चे को रोड पे पकड़ के कतरे पिला दूं तो क्लियर हो गया। आपने हर्ड ग्रुप को एक साथ वैक्सीनेट करना है, तभी वायरस की डेथ कॉज होगी। बिकॉज वी आर नॉट अ डिजीज कंट्रोल इनिशिएटिव, वी आर अ वायरस इरेडिकेशन इनिशिएटिव। हमारा काम है उसको खत्म कर देना। सो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने एक साथ करनी है, एक साथ करनी है या एक साथ नहीं करनी है। अच्छा, और ये करने और ना करने, ये इंडियन इलेक्शंस की तरह नहीं है कि पहले इधर कर लो उधर कर लो, आप अपना अमला लेके चलते रहे सारे मुल्क में। अच्छा, क्योंकि आपने हर्ड इम्यूनिटी देनी है, पूरे ग्रुप को इम्यूनाइज करना है। अच्छा, इसमें जी फिर ये होता है कि ये फैसला कौन करता है कि अगली मुहिम होगी या नहीं होगी, ये मैं नहीं कर सकता। पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा हेल्थ इनिशिएटिव है और इट्स अ साइंटिफिकली ड्रिवन प्रोग्राम। हर चीज़ का फैसला साइंस करती है। जितना वायरस ज़्यादा एनवायरनमेंट में ग्रो करेगा या अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, उसको काउंटर करने के लिए आपको उसी फ्रीक्वेंसी से कैंपेन्स करनी पड़ेंगी। सर्दियों में वायरस जो है उसकी रिप्रोडक्टिव जो क्वालिटीज़ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। इसीलिए दुनिया में जिन मुल्कों ने पोलियो को एरेडिकेट किया उन्होंने हमेशा विंटर्स में किया। समर्स में कंटेन स्ट्रेटजी होती है कि आपने कंटेन करना है, स्ट्राइक आपने विंटर्स में करना है। उसके मुताबिक जो नेक्स्ट कैंपेन है जो हमें टाइम मिला हुआ है, दैट शुड बी इन बिटवीन द 3rd week of June and the 1st week of July। वो किसी भी दिन हमें करनी पड़ेगी। वो हमने जाना है। तो पहला मैं ये क्लियर कर दूं, मैं खुद भी डॉन पढ़ता हूं लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि उसमें एक वर्ड था इनडेफिनेट पीरियड।
nobody can decide that period because the laboratory has to tell you कि how it is. तो it has already decided. आप अभी हम अप्रैल में आप मेरा शो रिकॉर्ड कर रही हैं, आप चला दीजिएगा कि between the 3rd week of June and the 1st week of July we have to do, हमें करना पड़ेगा कैंपेन. और जो भी करेक्टनेस लानी है इसी टाइम से पहले आरफा लानी है, हमारे पास इंडेफिनिट टाइम नहीं है. अब आपके सवाल पे आ जाता हूँ जी. पहला 5 दिन कैंपेन थी, उसमें 3 दिन हम प्रोएक्टिव जाते हैं घर घर, फिर 2 दिन उनके पीछे जाते हैं, उन बच्चों के पीछे जो मिस हो जाते हैं आइदर ड्यू टू रिफ्यूजल्स और ड्यू टू नॉन अवेलेबल. ये आप खत्म करते हैं तो उसके बाद इट इज अ पार्ट ऑफ कैंप. और ये कंट्री वाइड होता है कि पहले 3 दिन आप घर घर जाएंगे और 2 दिन जो क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी आपने इंश्योर करनी है और फिर आपने 2 दिन बच्चों को मिस करना है. 5 दिन के अंदर इसलिए करना है कि अगर आप जितने आप दिन बढ़ाते जाएंगे. फाटा में 2014 में जब ऑपरेशंस हो रहे थे तो वहां पे आर्मी के साथ मिलकर एक स्ट्रेटेजी पे काम किया गया था जिसको हुजरा इम्यूनाइजेशन कहते थे, कि वो एक हुजरे को सिक्योरिटी क्लियर कर देते थे और बच्चों कहते थे कि आप वहां पे आ जाएं. दैट वाज नेवर अ सक्सेस. द रीजन इज क्योंकि वायरस जो है, वायरस लव्स दिस कि आप बच्चों के ग्रुप में जाके वैक्सीनेट करें और दूर दूर तक ना करें. क्योंकि वायरस इज वेरी, पोलियो वायरस इज वेरी स्मार्ट. वो उसी एरिया में जाएगा जहां पे उस वक्त कैंपेन नहीं हो रही होगी. दिस इज व्हाई पाकिस्तान की हम इरेडिकेट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज आप उस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी थी कि आपको ग्रुप्स में करना पड़ रहा था, आपको कोई फायदा नहीं होता उसका. अच्छा, अब वो खत्म हो गया. उसके बाद एक होता है LQAS. वो उन्हीं 5 दिनों में होता है? नो 5 दिनों के बाद इट्स PCM, पोस्ट कैंपेन मॉनिटरिंग. सो फॉर 5 days द ड्रॉप्स और उसके फौरन बाद आपको सैम्पलिंग करनी है 7 days के अंदर. Why 7 days? बिकॉज हर बच्चे की फिंगर पे एक मार्कर लगता है. उसकी लाइफ जो हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है, उसकी लाइफ वो हमें मैक्सिमम 2 weeks की देता है. तो आपने जो भी करना है इन 2 weeks के अंदर करना है, बिकॉज द फिंगर मार्क ऑन द चाइल्ड फिंगर इज गोइंग टू डिसाइड कि कैंपेन की क्वालिटी क्या थी. ठीक है. तो ये सैम्पलिंग क्या होती है जी? आप LQS ये होता है कि आप लॉट्स लेते हैं. जहां जहां पे कैंपेन हुई है वहां पे जाके आपको लॉट्स लेने होते हैं. आपके घर आके नॉक करेंगे, आपसे 3 क्वेश्चन पूछेंगे. क्या आपने बच्चे को वैक्सीनेट किया? लास्ट टाइम आपने कब वैक्सीनेट किया था? क्या आप बच्चे को ला सकती हैं? उसके हम फिंगर मार्क चेक कर लें. This is the way the sampling works. Lots. That's why we call it lots. And what lots does is, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सस्पेंड क्यों किया? लॉट ये डिसाइड करता है, LQS ये डिसाइड करता है कि जो डिस्ट्रिक्ट का क्लेम है, जैसे मैंने कहा ना DC डिस्ट्रिक्ट क्लेम करता है. अब DC इस्लामाबाद ने क्लेम कर लिया कि मैंने 98% कवर कर लिया. ठीक है. तो भाई उसको कैसे क्रॉस चेक करना है? अच्छा, ये लॉटिंग आपको हर जगह से लॉट्स निकाल के वो आपको बता देता है कि जो उसका क्लेम है वो जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है. ठीक है. लेकिन आरिफा, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ पेशावर इंसिडेंट वी नो that the coverage was not 95%. That is the optimum global levels. So why should I spend government resources and donor resources into something जिसकी जरूरत नहीं है करने? ठीक है. तो इस दफे फिर अब आपको कैसे पता चलेगा इफेक्ट? और यू थिंक कि इस दफे कैंपेन जो थी उसको इतने मसाइल हुए कि कोई फायदा नहीं है उसकी सक्सेस चेक करने का? बहुत फॉरेनर्स इन्वॉल्व है पोलियो प्रोग्राम में. मुझे आज सुबह फोन करके कहते हैं डॉन को आपसे क्या मसला है? मैंने कहा डॉन को मुझसे कोई कहते हैं हर सुबह. अच्छा, दिस इज द बेस्ट. ये डॉन के बारे में आप शिकायतें करने नहीं आए, अभी आप पोलियो की बात करने आए. डॉन ने ऑलरेडी छाप दी है कि 23 लाख बच्चे मिस हो गए. मैं आपके सवाल का जवाब मैं वैसे कह रही हूं ना, आपका नहीं कह रहा, मैं डॉन अखबार की बात. उन्होंने ऑलरेडी छाप दिया कि 23 लाख बच्चे मिस हो गए. तो जब आप 23 लाख बच्चे, आप जो क्लेम आया डिस्ट्रिक्ट से, सही देखे ना. अच्छा, तो आपके जो पहले 5 दिन का था उसमें वही 95% आया? नहीं आया. नहीं आया. 2.3 मिलियन मिस्ड आया ना. अच्छा, ये आपका क्लेम है? मेरा क्लेम नहीं है, जो डिस्ट्रिक्ट ने हमें क्लेम किया. तो जब है ही 95% से कम, सही, तो क्या जरूरत है क्रॉस वैलिडेट करने की? बिकॉज इट इज लेस देन 95%. वी एक्सेप्ट इट इज लेस देन 95%. एग्जैक्टली. तो इसका क्या अब नुकसान होगा? इसका नुकसान ये होगा आरिफा कि आप अप्रैल की जो कैंपेन होती है ना, वो वी कॉल इट द डेथ ऑफ द लो सीजन. जो विंटर सीजन की डेथ होती है वो होती है अप्रैल में. मई से हाई सीजन शुरू होता है. जब मैंने आपसे कहा था ना वायरस आता है अपने जोबन में आ जाता है. मेरी जाती एक्सपेक्टेशन थी कि जिस तरह इस्लामाबाद ने क्लीन किया, 10 साल के बच्चों को 5 यूनियन काउंसिल में पिलाए, मेरा जाती जो उम्मीद थी वो ये थी कि हम पेशावर को ब्रेक कर देंगे. और आपने देखा कि दूसरे दिन पेशावर के रिजल्ट सैंपल्स आए. अच्छा,
پشاور میں ایک ایریا کے گٹر کے سویج سیمپل آئے اور وہ نیگیٹو آئے. دس مینس دیٹ دیر از نتھنگ رانگ ود دا ٹیکنیکل اینڈ آپریشنل اسٹریٹجی. سائنٹیفکلی آپ کو ریزلٹس مل رہے ہیں, لیکن میں سچی بات آپ سے کروں کہ مجھے یہ امید نہیں تھی, کہ مجھے پتا تھا کہ ریزسٹنس ہے کمیونٹی میں, لیکن اس لیول کی ریزسٹنس ہے یہ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ. بابر صاحب اس دفعہ لگ رہا ہے کہ شاید ریزسٹنس کچھ زیادہ تھی, یا یہ ہے کہ پولیو کی کیمپین کے اوپر ہماری نظریں اتنی زیادہ تھیں کہ ہمیں ہر جو ریزسٹنس کا واقعہ تھا وہ ہم نے ہائی لائٹ کیا اور لگا کہ شاید ریزسٹنس زیادہ ہے. آپ کو بہت زبردست انسائٹ دیتا ہوں میں اس کے اندر. پاکستان میں اس سے پہلے ڈیٹا جو ہمیں بتاتا, وہی کلیم ڈیٹا, وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ 2 سے 2.5 لاکھ بچوں کو مس کرتے ہیں ہر کیمپین میں ڈیو ٹو پیرنٹل ریفیوزلس. جو فلیٹلی آپ کو دے شٹ دیئر ڈور آن یو کہ نو وی ول ناٹ ویکسینیٹ, یہ فلیٹ ریفیوزل. یہ 2-2.5 لاکھ ہر دفعہ ہوتا ہے. ان 2-2.5 لاکھ کو جب آپ سیگریگیٹ کرتی ہیں, اب آپ کو سرپرائزنگ ایلیمنٹ دیتا ہوں, میڈیا کہتے ہیں شکیل افریدی, ناٹ ایون 0.0001% ریفیوزل, کچھ بھی نہیں ہے. is due to that. Okay. 80% is medical based misconceptions. پیرنٹس کہتے ہیں ہمیں بیماری نظر نہیں آتی, ہمارے سر میں درد نہیں ہے, تم ہمیں پیناڈول کھلائے جا رہے ہو, ہمیں نہیں چاہیے, کیوں دے رہے ہو ہمیں, کیوں بار بار کیوں دے رہے ہو. اتنے سالوں سے, the problem 26 سال ہو گئے. the problem is کہ آپ کو ہر 40 دنوں کے اندر عارفہ بچے کو دوبارہ پروٹیکٹ کرنا ہے until the child reaches the age of 5. 5 سال کا ہو گیا, he's out of the, لیکن وہ کرنا ہے آپ کو. یہ ریپیٹڈ ڈوز پہ کوشچن ہے, یہ 80% ریفیوزل ہے. صحیح 20% میں 10% جو ہے وہ ہے ڈیمانڈ بیس, جس کو میں ڈکوسلا ریفیوزل کہتا ہوں. وہ ڈکوسلا ریفیوزل یہ ہے کہ اگر آپ پولیو ٹیم میں ہیں تو عارفہ آپ کے ساتھ جو پولیس والا کھڑا ہے اسے کہیں کہ میری پھپھی کے بیٹے پہ اس نے پرچہ کاٹا ہے, اس کو واپس کرے تو ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ ڈکوسلا ریفیوزل. دوسرا, آپ عارفہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, ہاں جی میں یہ روڈ بھی پکی کرا دیں. اب یہ کیا ریفیوزل ہے جی, اس مطلب جی. جو تیسرا سیگمنٹ ہے 10% رہ گیا, وہ ہے ریلیجس. اب یہ اسکول جو ہے پشاور کا دارالقلم, یہ ریلیجس ریفیوزل ہے. صحیح, یہ جہاں واقعہ ہوا ہے پچھلے دارالقلم جو اسکول کا نام ہے, ان کے جو پرنسپل ہیں, اور یہ پہلی دفعہ شاید آپ لوگ یہاں گئے تھے ان کو ویکسینیٹ. It is recorded as a religious refusal. It is recorded as a religious refusal. Religious refusal نے spark لیا, chain of events نے آگ لگا دی کہاں پہ, 80% میں. صحیح, because people already have apprehensions کہ repeated doses کیوں ہیں, اور آنسر نہیں مل رہا تھا. تو 10% میں انسیڈنٹ ہوتا ہے, لیکن آگ 90% پکڑ لیتا ہے. یہ تھا سارا. جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہے وہ میں نے پڑھی ہے, اس کے تو 4 ورک آپ پبلک ہیں, لیکن پیچھے 100 صفحے کی ڈیٹیلز ہیں, اس میں ہمارے آفسر سے کوشچن آنسرز کیے گئے ہیں. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ اس میں نکلا کہ اسکول مینجمنٹ کو امید نہیں تھی کہ یہ اتنا ہو جائے گا. دے اونلی وانٹیڈ ٹو ریفیوز ٹو دیئر اون لیول. لیکن 13 منٹ کے بعد وہاں کے جو ہماری مخالف پارٹی کے ایم پی ہیں, یہ ان حلقوں میں سے ایک ہے عارفہ خیبر پختونخوا میں, جہاں تحریک انصاف نے بائی الیکشن نہیں جیتے تھے, باقی ہم نے سویپ کیا تھا پورا. تو اس کے اندر پالیٹکس 13 منٹ کے اندر آئے, 13 منٹ کے اندر وہ وہاں پہ پہنچے, شور شرابہ شروع ہوا. اور اب اس کے بعد ہوا کہ یہ چین آف ریئیکشنز میں میڈیا نے بڑا رول پلے کیا. میں ایک تنقید نہیں کر رہا, لیکن کیونکہ میڈیا نے رپورٹنگ کرنی ہے, تو میڈیا انسٹیڈ آف گوئنگ آفٹر دا چلڈرن کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا, نیکسٹ ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی کہ موب نے جا کے ایک ہاسپٹل کو, BHU کو آگ لگا دی. تو آبویسلی میڈیا نے کور کرنا تھا, پیچھے ہم بچوں کو بھول گئے. بچوں کا گیم اس وقت ایکسپوز ہوتی ہے جب شام کو وہ ویڈیو آ جاتی ہے جو آپ کے کیمرہ مین نے. بہت بہت شکریہ بابر بن عطا صاحب, آپ نے بہت تفصیل سے ہم سے بات کی, اینڈ وی کین اونلی ہوپ کہ جو پیغام ہے وہ صحیح لوگوں تک پہنچ رہا ہے. ناظرین, آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.